میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ بھائی ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے کہاں آباد کریں گے؟ فلسطین میں. اس وقت مکمل فلسطین کس کا تھا؟ عربوں کا تھا، وہ مسلمانوں کا تھا. چند سال میں 33% یہودی اسرائیل میں آ کے فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے، اور وہ وہاں گڑبڑ شروع کر دی. انہوں نے نہتے فلسطینیوں کو مارنا، قتل کرنا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا. فلسطینیوں نے آواز اٹھائی، اور غیرت مند لوگ ہیں وہ. انہوں نے کہا لن نترک شبرا لذلی، ہم ایک بالش بھی نہیں دیں گے. جب تک سلطان عبد الحمید تھا نا، خلیفہ مسلمانوں کا، اس نے یہودیوں سے کہا تھا کہ شاپر میں مٹی اٹھا کے بھی لے جانے نہیں دوں گا فلسطین کی. سمجھتے ہو؟ دیکھو مسلم حکومت چاہے کیسی نالائق ہو، خلافت چاہے کیسی نالائق ہو، اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. آج لوگ کہتے ہیں ترک بدعتی تھے، ترک میں مزار تھے. میں مانتا ہوں یہ چیزیں غلط تھیں، لیکن اب مزار ختم ہو گئے، اس کے بجائے دوسری غلط چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں، اور بہت ساری الٹی چیز. جب تک ایک ہماری ریاست تھی، ایک حکومت تھی، نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو 33% یہودی آ کے آباد ہوئے. 1945 میں جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ، دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، برطانیہ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. یہ عجیب الفاظ ہے قرآن کے. ہم بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے پٹواتے ہیں. ہندوستان میں بہت سارے علماء کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف، لیکن شکست ہوئی. اللہ نے پٹوایا کس سے؟ برطانیہ کو، ہٹلر کے ذریعے. ٹھیک ہے برطانیہ جنگ ہارا نہیں، لیکن اتنا کمزور ہو گیا، جو اس نے 200 سال محنت کی تھی بر صغیر پہ کنٹرول کرنے کے لیے، اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں وہ کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکتا. اور ہٹلر کے ایصال ثواب کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آزادی ملی. کس سے؟ برٹش سے آزادی ملی. تو اب کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن بن چکی تھی، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش تھی. خیر